بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صاحبو، صوفی اصطلاحات کی آج کی نشست میں ہم یقین کی مختلف درجات کے متعلق گفتگو کریں گے۔ جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ علم ہمیشہ ارتقاء میں ہوتا ہے، یہ ہمیشہ ایوالو ہوتا رہتا ہے۔ پہلے آدمی بچہ ہوتا ہے، پھر جوان ہوتا ہے، پھر جیسے جیسے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے ویسے ویسے اس میں پختگی، وسعت، گہرائی، ڈیپتھ آتی چلی جاتی ہے، اس کے ہورائزنز بڑھنے لگتے ہیں۔ تو اسی دوران اس کا مطالعہ بڑھتا ہے، اس کے معارف بڑھتے ہیں، وہ ریسرچ کرنے لگتا ہے، پھر اس کے اندر ثقافت جو ہے وہ آ جاتی ہے۔ تو اسی طرح علم میں مرحلہ وار اور تدریجاً جو ہے وہ ترقی ہوتی رہتی ہے۔ تو اسی طرح جو یقین ہے اس کے بھی مختلف درجات ہیں، مختلف سٹیجز ہیں، اور یہ بھی پختگی کے درجوں کے اوپر پڑتا ہے۔ تو علم یعنی یقین کا جو پہلا درجہ ہے وہ علم الیقین کہلاتا ہے۔ یقین کا دوسرا درجہ عین الیقین کہلاتا ہے، اور یقین کا تیسرا درجہ حق الیقین کہلاتا ہے۔ اس کو یوں اس مثال سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کو ایک واقعہ کے متعلق، مثال کے طور پر کسی کار ایکسیڈنٹ کی بابت آپ کو کوئی خبر کسی اخبار سے میسر آئی، جس کے اندر رپورٹر نے اس ہونے والے واقعات کے متعلق تفصیل سے یہ مختصراً درج کیا ہے۔ اس علم کے حصول پر، یعنی کسی تیسرے شخص کے بیان کے اوپر آپ کو علم ہوا تو آپ نے اس علم کے اوپر یقین کر لیا۔ تو اب یہ جو علم ہے یا یہ جو یقین ہے اس خبر کے اوپر، یہ کیونکہ آپ کا براہ راست نہیں ہے، اس کے اندر کوئی تیسرا شخص یا تیسری قوت یا تیسرا میڈیم جو ہے اس کا دخل ہے، تو اس لیے آپ کو چاہے اس کے متعلق جتنا بھی یقین ہو، لیکن آپ اس کی جزیات کی بابت کچھ نہیں جانتے۔ یہ علم الیقین ہے، یہ پہلا درجہ ہے۔ اب یہی واقعہ ہے کہ کار کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، لیکن اب آپ خبر نہیں پڑھ رہے ہیں، بلکہ آپ سڑک کنارے جب کھڑے تھے تو آپ کی آنکھوں کے عین سامنے وہ کار ایکسیڈنٹ کا شکار ہو جاتی ہے۔ اب اس میں آپ کیونکہ براہ راست خود ہونے والے واقعے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اپنے عین سے دیکھ رہے ہیں، تو اس کے متعلق آپ کا علم جو ہے یا آپ کا جو یقین ہے وہ علم الیقین سے بڑھ کر عین الیقین ہو جاتا ہے۔ یعنی آپ نے اس کو آبزرو کیا ہے، آپ نے اس کا مشاہدہ کیا ہے، اور اب جو آپ کے پاس یہ عین الیقین ہے تو اس میں آپ کو اس کار ایکسیڈنٹ والے واقعے کی تمام جزیات آپ کے سامنے جو ہے وہ موجود ہوتی ہیں۔ تو یہ یقین کا دوسرا درجہ ہوتا ہے جو علم الیقین سے زیادہ پختہ ہوتا ہے، اور اسے عین الیقین کہتے ہیں۔ اور تیسرا یقین کا درجہ اس مثال کے پس منظر میں یوں ہوگا، جسے حق الیقین کہا جاتا ہے، کہ اب نہ تو آپ نے خبر پڑھی ہے، نہ ہی آپ جو ہے وہ آبزرو کر رہے ہیں، مگر اب صورتحال یہ ہے کہ ایکسیڈنٹ ہونے والی کار کے اندر، یعنی حادثہ کا شکار ہونے والی اس سواری کے اندر آپ خود موجود ہیں۔ تو یہ حق الیقین ہو جائے گا، کیونکہ اس صورت میں آپ نے اس حادثے کا تجربہ کیا ہے۔ You have experienced it. تو first you have knowledge of it، آپ کے پاس اس کا علم ہے۔ دوسرا جو یقین کا درجہ ہے وہ ہے ایز اے آبزرور، آپ نے خود اس کو براہ راست آبزرو کیا ہے۔ اور تیسرا یقین کا درجہ جو ہے وہ ایکسپیرینس کا ہے، کہ آپ نے اس کو ایکسپیرینس جو ہے وہ بھی کیا ہے۔ تو انبیاء کرام اور حتیٰ کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم میں بھی ارتقاء ہوتا رہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم دیتا اور مسلسل بڑھاتا چلا جاتا تھا۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ جو علم زندگی کے آخری وقت میں تھا
وہی درجہ اور وسعت علم پہلے والے سالوں کے اندر بھی ہو۔ ہر چیز میں ارتقاء، توسیع، تدریج اور تدرج ہے۔ اسی بنا پر الہام اور علم لدنی کے حوالے سے بھی بہت سے التباسات پیدا ہو گئے ہیں۔ مذکورہ نقطے کو ذہن نشین کر لیں کہ الہام اور علم لدنی کو ایک ہی درجہ یا ایک ہی کیٹیگری میں تحریر کیا گیا ہو تو یہ جان لیں کہ وہ اس مصنف کی نوجوانی کی تحریر ہوگی۔ علماء دین عمر پر لکھتے تھے، انہوں نے کئی رسائل جوانی کی عمر میں لکھے، کئی جب 40-50 سال کی عمر کو پہنچے تب تحریر کیے، اور کئی اس کے بعد کے عرصے میں لکھے، اور کئی بالکل ہی عمر کے آخری حصے میں لکھے۔ تو جیسے جیسے ان کے علم میں ارتقاء ہوتا گیا ویسے ویسے ان کی آراء بھی تبدیل ہوتی گئیں، اور جیسا کہ شریعت میں ناسخ و منسوخ ہے، بعض احکامات جو اوائل میں آئے تھے مگر بعد میں حالات بدل گئے تو وہ احکام منسوخ ہو گئے۔ اب ہمیں ناسخ آیات کا بھی ذکر ملتا ہے اور منسوخ آیات کا بھی۔ ناسخ پر عمل کرنے کا حکم ہے جبکہ منسوخ کو چھوڑ دینے کا۔ ناسخ اور منسوخ میں زمانی ترتیب ہوتی ہے، تو علم کے ارتقاء میں بھی زمانی ترتیب اسی طرح سے ہوتی ہے، لیکن یقین جو ہے اس کے بہرحال یہی 3 کیٹیگریز جو ہے اور یہی 3 درجے جو ہے وہ رہتے ہیں۔ اللہ کریم ہمارے قلوب کو یقین کی دولت سے نوازے، آپ کو خیر ملے اور خیر بانٹنے کی توفیق۔